عبادتوں کو دیکھا ہوتا، کبھی بھی ہماری عبادتوں کو زیادہ شمار نہ کرتے. ہمارے جاتے اس طرح سے کثرت سے خدا کی عبادتیں کیا کرتے تھے. خدا نے یہ کمال بھی بخشا تھا کہ علی کو امیر المومنین قرار دیا. میں اشارہ کروں گا اس روایت کی طرف کہ علی کو کب سے امیر المومنین کہا. خدا بند عظیم باوجود ان عظمتوں کے جس طرح عبادت کی ہے، ائمہ طاہرین رش کرتے ہیں مولا علی کی عبادتوں پہ، سید الشہداء کی عبادتوں پہ. حسین کی عبادتیں تو تھیں کہ شب عاشور حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ بھیا میری جان آپ پہ قربان، جاؤ ان سے ایک رات کی مہلت مانو. یہ عجیب لفظ، ان اللہ یعلم انی احب الصلاۃ والدعاء وتلاوت القرآن. خدا جانتا ہے کہ میں حسین نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت سے کتنی محبت کرتا ہوں. میں آج کی رات زندگی کی آخری رات مکمل عبادت خدا میں گزارنا چاہتا ہوں. جاؤ ایک رات کی مہلت لو. حسین کربلا میں عاشور کے دن 6 محرم نسبت ہے اس دن کو کربلا کے اس مجاہد کے ساتھ جو میدان میں گیا لیکن اپنے قدموں پہ چل کے نہ گیا. علی اصغر اس شہید کی شہادت حسین کے لیے بھی سخت سے زیادہ دردناک تھی. 3 جملے حسین نے کہے جب بالکل اکیلے تھے. فنظر یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھا. جب بالکل اپنے آپ کو اکیلا پایا، بلند آواز سے کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے ہماری مدد کرنے، کوئی ہے ہماری فریاد سننے والا. حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا. یہ جملے کہے خیام میں کوہرام بپا ہو. حسین خیام کی طرف آئے، بہن سے سوال کیا بہن زینب کیوں گریا کر رہا؟ کہا بھیا جب سے یہ جملے بولے ہیں نا، علی اصغر گہوارے میں آرام نہیں کر رہا، علی اصغر تڑپ رہا ہے گہوارے. حسین نے فرمایا بہن زینب میرا بیٹا مجھے دو، میں اپنے بیٹے کو آخری وقت میں الوداع کر لوں. بیوی لے کر کے آئی علی اصغر کو. جب حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر آیا اور حسین کی نظر پڑی چہرہ علی اصغر پہ، حسین برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہ علی اصغر کی حالت یہ تھی کہ سانس نہیں لے پا رہے تھے. پیاس نے علی اصغر کا یہ حال کر دیا تھا کہ سانس نہیں لے پا رہے. کانا یتلذا عطشا، مچھلی جب پانی سے نکالتے جب تک اس میں طاقت رہتی ہے تڑپتی رہتی ہے، جب طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر مچھلی منہ کھولتی ہے اور منہ بند ہوتی ہے. یہ مچھلی کی عمر کا آخری وقت ہوتا ہے. علی اصغر کی یہی حالت تھی. جب حسین نے دیکھا کہ سانس نہیں لے رہا علی اصغر، منہ کھولتا ہے منہ بند کر دیتا ہے، حسین نے بہن سے کہا بہن زینب میں علی اصغر کو میدان میں لے چلا ہوں، میں پانی مانگتا ہوں، ممکن ہے میرے علی اصغر پہ کوئی رحم کر دو. آپ کو حسین نے یہی پیغام دیا. کتنا مشکل مرحلہ تھا حسین کے لیے. آپ کو پیغام دیا شیعتی کاش تم لیتکم جمیعا فی یوم عاشور جمیعا تنظرونی، اور میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، تم مجھے دیکھتے میں اپنے علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. ابو یرحمونی، اور میرے علی اصغر کو پانی نہ ملا. اجرکم علی اللہ، یہ کیفیت ہے حسین کی. اجرکم علی اللہ. حسین نے چلے علی اصغر کو. جب خیمے سے باہر نکلے حسین نے ابا کا دامن علی اصغر کے پیا، اس لیے کہ دھوپ سخت ہے. آل محمد کی نازک کلی ہے، اس دھوپ کو برداشت نہیں کر سکی.
لے کر چلے. جب جا رہے تھے تب بھی رکتے تھے اور جب لا رہے تھے تب بھی رک جاتے تھے. جاتے ہوئے اس لیے رکتے تھے یہ دیکھتے تھے کہ علی اصغر زندہ ہے یا زندہ نہیں. حسین پہنچے میدان میں, ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے. حسین اس طرح سے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا علی اصغر کو. سپاہی اشقیاء کو خطاب کیا, او سپاہیوں, اگر تمہاری نظر میں کوئی قصور ہے تو حسین کا ہے. یہ بچہ دیکھو پیاس سے کیسے تڑپ رہا ہے, ایک گھونٹ پانی کا دے دو اس بچے کو. لشکر اشقیاء میں گریہ طاری ہوا. ابن سعد نے کہا ہرمل کو بلاؤ. ہرمل کو بلایا گیا. یہ جملے میں پڑھنے پہ مجبور ہوں, لیکن اولاد والوں برداشت کرنا مشکل ہے. یہ کوفہ کا بڑا تیر انداز تھا, خود تیر بنایا کرتا تھا. دو قسم کے تیر بناتا تھا, ایک نوک والا جہاں لگتا تھا سوراخ کرتا تھا, دوسرا 3 بھالا تیر بناتا تھا جو جہاں پہ لگتا تھا اسے کاٹ دیتا تھا. اونٹ کو مارتے تھے, اونٹ برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس نے 4 تیر مارے یہ والے کربلا میں. پہلا تیر اس نے عباس کی آنکھ میں مارا, دوسرا تیر اس نے یتیم حسن کو مارا, تیسرا تیر اس نے سینے حسین میں مارا, چوتھا تیر سن نہیں سکو گے علی اصغر کے گلے پہ مارا. تیر لگنا تھا, گلو علی اصغر کو کاٹ دیا, بازو حسین کو کاٹا, خون گرا. حسین نے ہاتھوں پہ لیا, بارے الہ میں اس خون کا کیا کروں. خدا نے فرمایا نہ آسمان پہ پھینکنا نہ زمین پہ پھینکنا, اپنے چہرے پہ ملا. خدایا اسی خون کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. حسین برداشت نہ کر سکے, زمین پہ بیٹھ گئے. بارے الہ یہ حسین کی قربانی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا